رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سارا قرآن تیرا رنگ بیان لگتا ہے، سارا قرآن تیرا رنگ بیان لگتا ہے، جس کا قاری ہوں کہ تیری زبان لگتا ہے. جب بھی سوئے افلاک پہ نظر اٹھتی ہے ناصر، جب بھی سوئے افلاک پہ نظر اٹھتی ہے ناصر، چاند مجھ کو تیری ایڑی کا نشان لگتا ہے. جناب صدر تقریر، معزز مہمانان گرامی اور دیگر ساتھیوں، السلام علیکم. آج جو موضوع سخن زینت محفل ہے وہ کچھ یوں ہے: سالار کارواں ہے میرے حجاز اپنا، اس نام سے ہے باقی کا نام چاہتا. سامعین محترم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور بعثت کی انسانیت کا حال تاریخ آدم سے پوچھیے. یہ وہ دور تھا کہ پوری دنیا جہالت و ناعلمی کی طبیعت کتابوں میں بڑی سسکیاں رہ رہی تھی. فضائے عالم جہالت کی رکھا اور وادی میں گرا ہوا تھا. پوری دنیا رشت و خدان سے محروم، انسانیت سے ہٹ کر اپنی نفسانی خواہشات کی تابع ہو کر رہ گئی تھی. عقل نے انسان کو گمراہی جما دی تھی. انسانوں میں نہ خوبی کردار تھی، نہ لذت گفتار تھی. اور جس ہدایت پاک میں آپ تباہ کیے گئے وہاں کی تو یہ حالت تھی کہ پورا عرب بغض و عناد، کینہ و فساد، اللہ سے دور، وحدانیت سے دور، اپنے وجود کے مقصد سے نہ آشنا، حسن معاشرت سے نہ بند، تہذیب و تمدن سے نہ واقف، صحرائی چمن پر زندگی گزار رہا تھا. بار بار تلواریں نیام سے باہر نکل آتی اور خون کی ندیاں بہتی تھی. شراب نوشوں کی گٹی میں برف ہو چکی تھی. دختر کشی، بدکاری، شراب نوشوں جمعے کو اپنی شان سمجھتے تھے. ایسے پورا شب دور میں، ایسے ہلاکت کے زمانے میں، ایسے تیرہ کار ماحول میں ایک ایسے سلاری کارواں کی ضرورت تھی جو کہ شمع ہدایت روشن کر کے تاریخ کے دامن کو تاک کرتے اور انسان کے ہنائے دماغ اور ہنائے دل کو اپنی ضیافاشوں سے منور کرتے. چنانچہ اس دور کے جہالت مند انسان کی رہنمائی کے لیے سید المرسلین رحمت للعالمین اس دنیا میں تشریف لائے. کس نے سند قدوں میں پیام خدا دیا؟ کس نے سند قدوں میں پیام خدا دیا؟ آتش قدوں کا اپنے کرم سے بجھا دیا. اسرار کائنات سے پردہ اٹھا دیا، افسانہ جہاں کو حقیقت بنا دیا. یہ قہر کائنات کا ہے وہ جرمی، انسانیت کو وہاں گرا سے لگا دیا. سامعین محترم، اگر ساتھی کوثر صاحب اللہ کردار کی بجائے تلوار کا سہارا لیتے تو دشمن دوست نہ بنتے بلکہ مزید حریف پیدا ہوتے. جناب صدر، جب میرے نبی نے سلاری کی تو مقصد کو نبا کرنے والا بدو ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چرچا کا کلیجہ دبانے والی ہندا جیسی صفا ہو، خطبہ ہو یا شیبہ، تماما ہوا شماما یا ابو سفیان کو سب کو معافی دے دی گئی. جب میرے نبی نے سلاری کی تو وجہ حضرت مدین سلطنہ نے 1000 مشکل دی. جب میرے نبی نے سلاری کی تو وجہ حضرت نے 1000 مشکل دی. جب میرے نبی نے سلاری کی تو وجہ حضرت مدین 1000 مشکل دی. جب میرے نبی نے سلاری کی تو وجہ ماتا میں 20,000 مشکل دی. اور رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی ہمارے لیے ایک مشن ہے. اس کی روشنی ہر عہد و ہر زمانے ہر نفس کے لیے ہے. اسی روشنی سے تاریخیاں کچھ جانور بدل سکتی ہیں. جناب زی وقار، دل تو نہیں چاہتا اس موضوع کا اہتمام کروں پر کچھ وقت کی قلت ہے، مضمون اتوالت ہے، کچھ کہنے کی کثرت ہے، الفاظ کی کثرت ہے، کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، چپ رہ بھی نہیں سکتا. آج میں سے اجازت چاہتا ہوں. ہر ابتدا سے پہلے، ہر ابتدا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے، ہر ابتدا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد. دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے شخص، دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے شخص، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. وما علینا الا البلاغ المبین.